ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الفتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے منصب رسالت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ میں آپ کے رسول ہونے کی گواہی دینے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو محترم سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ میں محمد الرسول اللہ نہ لکھنے دیا، اور وہ جو صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھا گیا، جو صلح نامہ لکھا گیا، اس میں انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پہ اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ معاہدہ یہ تو ایک اس طرح دائمی دوام اور اس طرح مقام نہیں رکھتا جس طرح اللہ کے کلام کا مقام ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی جو ہے نا کمپنسیشن کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دی، بلکہ ساتھ آپ کے اصحاب کی بھی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے کر دیں۔ تو یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی شان بیان کرتی ہے۔ اللہ نے ان کی نیتوں پہ حکم لگا دیے کہ ان کی نیتیں خالص ہیں، تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ واقعی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور وہ اس طرح وفادار ہیں کہ کفار کو ان کی وفا سے تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ان سے وعدے کر دیے اللہ ان کو بخش دیں گے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین، سورۃ الفتح کی آخری آیت مبارکہ میں یہ جو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دی ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کی عکاس ہے۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے نا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ